اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، انل سے، اہلتی نیا چاند، قل آپ کہہ دیں، ہیا یہ، مواقیت پیمانہ اوقات، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج، ولیسا اور نہیں، برو نیکی، بان یہ کہ تاتو تم آؤ، البیوتا گھر، جمع من سے ظہورہا ان کی پشت، ولیکنہ اور لیکن، برا نیکی، من التقوی جو پرہیزگاری کرے، واتو اور تم آؤ، بیوتا گھر، من سے ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا کہ کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ رب کی آیت لیس البر کے تحت بیان ہو چکا ہے کہ اس کے بعد آخر سورہ بقرہ تک ابواب البر کا بیان ہوگا جو اہم احکام شرعیہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم قصاص کا، دوسرا وصیت کا، تیسرا اور چوتھا صوم کا اور اس کے متعلقہ مسائل کا، پانچواں اعتکاف کا، چھٹا مال حرام سے بچنے کا۔ مذکور صدر دو آیاتوں میں حج اور جہاد کے احکام و مسائل کا بیان ہے، اور حج کے حکم سے پہلے یہ بتلایا گیا ہے کہ روزہ اور حج وغیرہ میں قمری مہینوں اور دنوں کا اعتبار ہوگا۔ لغات ہلتی ہلال کی جمع ہے۔ قمری مہینے کے ابتدائی چند راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ مواقیت اور میقات کی جمع ہے جس کے معنی مطلق وقت یا منتہی وقت کے آتے ہیں۔ قرطبی۔ خلاصہ تفسیر۔ حکم ہفتم، اعتبار حساب قمری و حج وغیرہ۔ بعض آدمی آپ سے ان چاند کے ہر مہینے گھٹنے کے بڑھنے کی حالات اور اس میں جو فائدے ہیں اس فائدے کی تحقیقات کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے لزوماً و سہولتاً اعلیٰ شناخت اوقات ہے۔ لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت اور مطالبہ حقوق کے لیے، اور غیر اختیاری عبادات مثلاً حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے ہے۔ حکم ہشتم، اصلاح رسم جاہلیت۔ بعض لوگ قبل اسلام کے اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تھے تو دروازے سے جانا ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے پشت کی دیوار میں نقب دے کر اس میں سے اندر جاتے تھے۔ اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس کے متعلق بات ذکر حج کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو، ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے، اور چونکہ گھروں میں دروازے کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں۔ سو اگر آنا چاہو تو گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اصول تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس سے البتہ امید ہے کہ تم دارین میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حکم نہم، قتال کفار۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائے عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے۔ اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضے اور حکومت میں تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں کو مکہ کے اندر نہ جانے دیا، اور عمرہ رہ گیا۔ آخر بڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لا کر عمرہ ادا فرما دیں گے۔ چنانچہ ذی قعدہ 8 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قصد سے تشریف لے چلے، لیکن آپ کے ساتھ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا وعدہ پورا نہ کریں اور آمادہ مقاتلہ ہو نہ ہو جائیں۔
تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جائے تو زکوٰۃ میں قتال لازمی آتا ہے، اور یہ مہینہ منجملہ ان 4 مہینوں کے ہے جن میں الشہر الحرام کہا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اس وقت تک قتال و قتل حرام و ممنوع تھا۔ یہ 4 مہینے ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تھے۔ غرض مسلمان اس تردد سے پریشان تھے۔ حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بوجہ باہمی معاہدہ کے تم کو اپنی جانب سے ابتداءً قتال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر وہ لوگ خود عہد شکنی کریں اور تم سے لڑنے کو آمادہ ہو جائیں تو اس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ اور بے تکلف تم بھی لڑو اللہ کی راہ میں، یعنی اس نیت سے کہ یہ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جو نقضِ عہد کر کے تمہارے ساتھ لڑنے لگیں اور از خود حد معاہدہ سے مت نکلو، عہد شکنی کر کے لڑنے لگو۔ واقعی اللہ تعالیٰ حد عہد قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جس حالت میں وہ خود عہد شکنی کریں تو اس وقت دل کھول کر خواہ ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور خواہ ان کو مکہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے اور ایذائیں پہنچا کر نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اور تمہارے اس قتل و اخراج کے بعد بھی عقلاً الزام انہی پر رہے گا، کیونکہ عہد شکنی جو ان سے واقع ہو گئی ہے بڑی شرارت کی بات ہے، اور ایسی شرارت ضرر میں قتل و اخراج سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ اس قتل و اخراج کی نوبت اسی شرارت ہی کی بدولت پہنچتی ہے۔ اور علاوہ معاہدے کے ان کے ساتھ ابتداءً قتال کرنے سے ایک اور امر بھی مانے ہیں، وہ یہ ہے کہ حرم شریف یعنی مکہ اور اس کے گرد گرد ایک واجب الاحترام جگہ ہے، اور اس میں قتال کرنا اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اس لیے بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قرب و نواح میں جو کہ حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں خود تم سے لڑنے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ کفار خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگے تو اس وقت پھر تم کو اجازت ہے کہ تم بھی ان کو مارو دھاڑو، ایسے کافروں جو حرم میں لڑنے لگے ان کی ایسی ہی سزا ہوگی۔ معارف و مسائل اس طرح سے ہیں کہ پہلی آیت میں صحابہ کرام کا ایک سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک شان ہے کہ انہوں نے بوجہ عظمت و ہیبت کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کم سوالات کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے جنہوں نے بکثرت سوال کیے ہیں اور اس ادب کو ملوث نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سوالات جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دوسرا سوال یہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہی 6 سوال اور مذکور ہیں، اور باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ آیت مذکورہ میں ذکر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہلتی یعنی کہ شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا ہے کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے، وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت اور مصلحت کا سوال کیا، دونوں احتمال ہے، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں حکمت و مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہی ہو گیا، اور اگر سوال اس سے گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے حقیقت کے حکمت و مصلحت بیان کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں ہی نہیں، اور ان کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں، اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے یا بتلانے کے بعد یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے بڑھنے، چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مسالے وابستہ ہیں؟ اس لیے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے مسالے جو چاند سے وابستہ ہیں۔ اس لیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں تمہارے مسالے جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ قمری اور شمسی حساب کی شرعی حیثیت۔
اس آیت سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ اسی مضمون کو سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اس مضمون سے بیان فرمایا گیا ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ مگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا ہے۔ وہ کچھ اس طریقے سے آتا ہے، ترجمہ: پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اس تیسری آیت سے اگرچہ یہ ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں میں سے ہے، جیسے روزہ رمضان، حج کے مہینے، حج کے ایام، محرم، شب بارات وغیرہ سے جو احکام متعلق ہے وہ سب رؤیت ہلال سے متعلق کیے گئے ہیں، چونکہ اس آیت میں ہی مواقیت للناس والحج فرما کر بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے، اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا ہے کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ عالم، جاہل، دیہاتی، جزیرہ پہاڑوں پر رہنے والے جنگلی، سب کو اس کا علم آسان ہے، بخلاف شمسی حساب کے کہ وہ آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ پر موقوف ہے، جس کو ہر انسان آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ پھر عبادات کے معاملے میں تو قمری حساب کو بھی بطور فرض متعین کر دیا اور عام معاملات تجارت وغیرہ میں بھی اسی کو پسند کیا جو عبادت اسلامی کا ذریعہ ہے اور ایک طرح کا اسلامی شعار ہے۔ اگرچہ شمسی حساب کو بھی ناجائز قرار نہیں دیا، شرط یہ ہے کہ اس کا رواج اتنا عام نہ ہو جائے کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھلا دیں، کیونکہ ایسا کرنے میں عبادت، روزہ، حج وغیرہ میں خلل لازم آتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں عام دفتروں اور کاروباری اداروں بلکہ نجی اور شخصی مکاتبات میں بھی شمسی حساب کا اس قدر رواج ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی پوری طرح یاد نہیں۔ یہ شرعی حیثیت کے علاوہ غیرت قومی اور ملتی کا بھی دیوالیہ پن ہے۔ اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے اس میں بھی صرف شمسی حساب رکھیں، باقی نجی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں قمری اسلامی تاریخوں کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنے قومی شعار بھی محفوظ رہیں گے۔ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا ہے کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھروں کے دروازوں سے داخل ہونا جو شرعاً جائز تھا اس کو گناہ قرار دیا، اور مکان کی پشت سے دیوار توڑ کر آیا جو شرعاً ضروری نہیں تھا اس کو ضروری سمجھا۔ اسی پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ بدعات کی ناجائز ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے یا بعض چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ایسا کرنے کی ممانعت واضح طور پر ثابت ہو گئی، جس سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔